کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بہت غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ بھی مر گیا۔ وہ لالچی شخص گھبرایا مگر تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا، زہر کی وجہ سے غلام مر گیا۔ اب وہ لالچی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس چیز کو بھی ڈسا ہے وہ فوراً مر گیا، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کئی دن تک اسی بات پر پریشان رہا، مگر سونے کی انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے لیکن سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا، فوراً ڈاکٹر کو بلایا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا، اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھنی دے کر خوشبو مہکائی، گویا ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی بیوی کو سوتے میں ڈس لیا، تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع تاک کر بیٹھ گیا کہ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہو، جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہو، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی ایک برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو آس پاس کے لوگ پہنچ گئے اور اسے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہونے جا رہا ہے اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ بھی مر گیا۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ مال و دولت کی ہرس انسان کا گھر اجاڑ کر رکھ دیتی ہے اور حریص شخص کی سوچ بہت محدود کر دیتی ہے۔
جس وجہ سے وہ کبھی بھی درست فیصلہ نہیں لے پاتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس سٹوری کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔